عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، سن 3 ہجری شوال کا مہینہ تھا۔ آج 20 شوال کا مہینہ ہے اور 1439 ہجری ہے۔ یہ واقعہ بھی 3 ہجری کا اسی مہینے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے دشمن ایک بستی پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس بستی کی ان اللہ کے دشمنوں کو اللہ کی زمین پر بڑی ہی تکلیف ہے۔ اس بستی میں اللہ رب العالمین کی توحید کا پرچار ہو رہا ہے۔ اس بستی میں اسلام کے ارکان میں سے سب سے بڑا رکن 5 نمازیں باجماعت پڑھی جا رہی ہیں۔ اس بستی میں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، تلاوت بھی کی جا رہی ہے۔ اور اس بستی میں ایسی مسجد کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جس مسجد کی ایک نماز دنیا کی مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بستی کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ اللہ کے دشمنوں کا ایک جتھا، گروہ، ایک لشکر اس بستی پر حملہ آور ہوا تو اس بستی کے کلمہ پڑھنے والے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، تلاوتیں کرنے والے، وہ مسجد نبوی کو چھوڑ کر اس مسلمانوں کی بستی کے اوپر حملہ آور ہونے والے دشمنوں کا دفاع کرنے کے لیے، ان کے حملے سے اسلام کو، مسلمانوں کی حرمتوں کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر، اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر وہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو گئے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، ایک بندہ، اس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، زرہ بند ہے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور آ کے سوال کرتے ہیں، وہ قاتلو اور اسلمو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتلاؤ، میں اس وقت مسلمانوں کی اس بستی کے دفاع کے لیے اس بستی پر حملہ آور ہونے والے لشکر کے خلاف لڑوں یا میں کلمہ پڑھوں، مسلمان ہو جاؤں، کیا کروں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اسلم ثم قاتل، پہلے کلمہ پڑھ، پہلے اسلام کی آغوش میں آ، پہلے مسلمان ہو، اور پھر اس بستی کے دفاع کے لیے اس پر حملہ آور ہونے والے دشمنوں سے جنگ کر، لڑائی کر، قتال کر۔ اس شخص نے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دی، اور
اسلام کی مسلمانوں کی بستی کے دفاع کے لیے اس بستی پر حملہ آور ہونے والے مسلمانوں کے اسلام کے دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں اتر گیا اور جان شہادت نوش کر گیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاملہ کثیر عاملہ قلیل وہ اوجیرہ کثیر. مسلمانوں میرے صحابہ اس بندے نے عمل تو معمولی کیا ہے, تھوڑا سا عمل کیا ہے, کوئی بڑی لمبی چوڑی عملی زندگی نہیں گزاری, لیکن اس تھوڑے عمل پر اللہ رب العالمین نے بہت بڑے اجر سے اس کو نواز دیے, اجر بہت بڑا دے دیا گیا. یہ حدیث صحیح بخاری کی کیوں پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں کہ جب مسلمانوں کا علاقہ ہو, مسلمانوں کی سرزمین ہو, مسلمانوں کا شہر ملک اور بستی ہو اور اس پر مسلمانوں کا دشمن, اسلام کا دشمن, اللہ کا دشمن, اللہ کے بندوں کا دشمن حملہ آور ہو جائے تو پھر مسجد نبوی میں جہاں ایک نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے افضل ہے, قسم اللہ کی اس مسجد میں نمازیں پڑھنے سے اہم فریضہ اس بستی کے مسلمانوں کا یہ بن جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اس سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے مسجد کے اندر ہزار نمازوں سے زیادہ اجر لینے کی خواہش کر کے ان اللہ کے دشمنوں جو اس مسلمانوں کی بستی پر حملہ آور ہو رہے ہیں ان سے اس بستی کو, اس بستی کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ان سے ٹکرا جائے. یہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے سے بھی اہم اور وقت کا ضروری فریضہ بن جاتا ہے. اسلام کے بڑے بڑے ارکان, اسلام کے بڑے بڑے ستون, ان ستونوں سے زیادہ اس وقت کے لحاظ سے اہم فریضہ اس بستی کے رہنے والوں کا یہ بنتا ہے کہ اس بستی کے دفاع کے لیے اس بستی کے دشمنوں کے ہاتھ توڑے جائیں, ان کو روکا جائے, ان کے سر پھوڑے جائیں تاکہ اس بستی کے رہنے والے مسلمانوں کا دین محفوظ ہو, ان کی جان محفوظ ہو, ان کا مال محفوظ ہو. یہ امن اور سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر زندگی بسر کر سکے. اور جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ لو, ساری دنیا کی مسلمانوں کی تاریخ اس پر شاہد اور گواہ ہے. جب تک مسلمان اس فریضے کو ادا کرتے رہے, جب انہیں خبر ملی کہ فلاں جگہ سے فلاں دشمن مسلمانوں پر, مسلمانوں کی بستی پر حملہ ہونا چاہتے ہیں, مسلمانوں کی سرزمین کی حرمتوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان کے سامنے درخواستیں لے کر نہیں جایا کرتے تھے, امن کی بھیک نہیں مانگتے تھے, امن کی قراردادیں نہیں پیش کیا کرتے تھے. وہ مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت, دفاع کے لیے کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کوئی آ رہا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے, کیا لے کے آئے؟ کہتا ہے گھر کا سارا مال ہنجا پھیر کے لے آیا ہوں, سارا کچھ لے کے آ گیا ہوں. کوئی آ رہے, کیا لے کے آئے؟ کہا آدھا گھر کا مال لے کے آ گیا ہوں. کوئی کتنا لے کے آ گیا, کوئی کتنا لے کے آ گیا. ایک آ گیا, ایک مٹھی, بڑی مشکل سے اس کی مٹھی کے اندر وہ کھجوریں آ رہی تھی, ایک مٹھی کھجوروں کی لے کر آ گیا. اس لیے یہ آ رہے ہیں. کھجوروں کی مٹھی اس لیے نہیں لے کر آیا کہ وہ کنجوس تھا, وہ بیچارہ اس لیے لے کے آیا, اس کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی اور ہمت تھی نہیں.
وہ اس سے بڑھ کر دینے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا تھا. یہ کھجوروں کی مٹھی بھی اس کو یہودیوں کے ایک باغ کو پانی پلانے کی مزدوری کی شکل میں ملی تھی. اس نے وہ مزدوری اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کی بجائے امام الانبیاء کے اعلان پر لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی. پیارے پیغمبر نے وہ ڈھیر پر ساری کھجوروں کی مٹھی بکھیر دی. جب میرے محترم بھائیوں دنیا میں مسلمانوں پر، مسلمانوں کی سرزمین پر، مسلمانوں کے بستیوں شہروں ملکوں پر مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن حملہ آور ہوتے تھے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے تھے. وہ غلامی کے ہار اور توپ پہننے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر دیا کرتے تھے. وہ اسلام کی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے، اس توحید کی بستی کو بچانے کے لیے، اس جہاد کے بیش کیمپ کی سلامتی کے لیے وہ اپنی جانیں بھی اور اپنا مال بھی قسم اللہ کی وہ لوٹانے میں کوئی تاخیر کرتے ہی نہیں تھے. دیکھا نا، ایک مثال میں نے دی، ایک مثال دی. کلمہ پڑھے، کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا اس بیچارے کو، کوئی روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، کوئی اللہ کے نبی نے اس سے نماز کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی روزے کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی زکات کا مطالبہ نہیں کیا کہ تو کلمہ تو پڑھ لیا، پہلے نمازیں پڑھ کے آ، روزے رکھ کے آ، زکاتیں دے کے آ، پھر دیکھیں گے تو لڑائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اس کو کہا اسلم ثم قاتل. عمر بن ثابت تھے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن ثابت یہ اس صحابی کا نام تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، او لوگوں مجھے اس بندے کا نام بتاؤ جس بندے نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت کے اندر چلا گیا. مجھے اس کا نام بتاؤ. جانتے اس کا نام کیا؟ ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. اپنی جان قربان کرنے میں، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی ہچکچاہٹ محسوس، مال دینے میں کوئی کنجوسی سے کام نہیں لیا. اسلام کی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے اپنی اولاد، کاروبار، مال، جان ہر شے کو دوڑ سے لگا دیا. قسم اللہ کی ساری دنیا کے کافر جرأت نہیں تھی مسلمانوں کو بری نگاہ سے بھی دیکھیں. 2-4 مرتبہ آئے، احد میں آئے، احزاب میں آئے، اس سے پہلے بدر میں آئے، لیکن احزاب کے بعد امام الانبیاء نے خبر دے دی، مسلمانوں کو آزاد کر دیا. مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں آج تک تو آ گئے ہیں، تم دفاع کرتے رہے اسلام کی بستی کا، جہاد کے، اسلام کے، توحید کے ایک بیش کیمپ کی حفاظت کے لیے تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن آج میں اللہ کا سچا نبی تمہیں یہ بشارت دینا چاہتا ہوں، آج کے بعد یہ تم پر حملہ آور ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے، نہیں کر سکیں گے. اللہ نے ان کی کمر کو توڑ دیا ہے، ان کی بدماشی نکل گئی ہے، ان کو جرأت نہیں ہوگی آج کے بعد مسلمانوں کی اسلام کی سرزمین کی طرف بری نگاہ سے دیکھیں، مسلمانوں کے طرف برے ہاتھ کو اٹھائیں، برے ارادے سے نظریں ان کی طرف اٹھائیں. ان میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوگی اب تم ان پر حملہ کرو گے. اور جب میرے محترم بھائیوں، جب مسلمانوں نے اپنی اس ذمہ داری، اس فریضے کو بلایا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو پسے پش ڈال دیا، اسے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟
اندلس مسلمانوں کا خطہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. 50 پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے وہ اندلس مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آ سکا. ہند مسلمانوں کی سرزمین تھی، اسلام کی سرزمین تھی. مسلمانوں نے 1000 سال تک ہند پر اللہ کے دین سے غلبے کے جھنڈے کو لہرایا تھا. انگریز حملہ ہو گئے، مسلمانوں نے اسلام کی سرزمین کے دفاع کی ذمہ داری اور فریضہ ادا کرنے کی بجائے غفلت کے اندر پڑے رہے. ساری ہند کی سرزمین انگریزوں کی غلامی کے اندر چلی گئی. اراکان، برما، وہ بدھ متوں کے ظلم و ستم کرنے والے ان درندوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. مسلمانوں کے قبلہ اول کی سرزمین، اللہ کے نبیوں کا خطہ، نبیوں کی سرزمین، جس زمین پر اللہ نے اپنے سارے نبیوں کو مبعوث کیا، وہ فلسطین اور شام کی سرزمین، وہ دنیا کے بدترین اور دنیا کے سب سے گھٹیا، سب سے بڑے مفسد یہودیوں کے قبضہ استبداد کے اندر چلی گئی. ہم نے کہا، ہمارے قائدین نے کہا، ہمارے پیشواؤں نے کہا، ہمارے رہنما اور رہبروں نے کہا، بھئی یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں. وہ اپنے خطے کا وہ دفاع کرے، میرا کیا تعلق؟ میرا خطہ محفوظ ہے، ہم پر فرض نہیں ہے. مولوی ہے منبر پر کھڑے ہو کے کہا بھائی ظلم ان پر ہو رہا ہے، قبضہ ان کی زمین پر کیا جا رہا ہے، وہ کمزور ہو چکے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے، کافر ان پر چڑے جا رہے ہیں، اللہ کی زمین کافروں کے شکنجے میں جا رہی ہے. انہوں نے کہا جب ہماری زمین پر حملہ ہوگا نا پھر ہم سوچیں گے، ابھی تو ہم پر فرض نہیں. مولوی صاحب نے کہا تم پر فرض نہیں، تم پر فرض یہی ہے کہ تماشا دیکھو، ابھی مولوی کی جیل گرم کرو، بس تمہارا یہ فریضہ ہے، باہر لے جائے ملک بستیاں علاقے زمینیں اللہ کی سرزمین اللہ کے دشمنوں کے قبضے میں چلی جائے، تم پر تو فرض ہی نہیں، دفاع تمہاری ذمہ داری نہیں، فریضہ نہیں تم پر. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایک کر کے ایک ایک خطہ اللہ کے بندوں کے قبضے سے نکلتا گیا، رب کے دشمنوں کے قبضے میں رب کی زمین چلی گئی. اور آج صورتحال کے بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، آج صورتحال کے 1.5 ارب ہیں ہم، 1.5 ارب مسلمان ہیں ہم، 57-60 ملک ہیں، حکومتیں ہیں. صورتحال کے ان 57-60 مسلمان حکومتوں کے 1.5 ارب مسلمانوں کے فیصلے وہ 7 سمندروں پار ہوتے ہیں. جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ ان 1.5 ارب مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے. کوئی ان کا پرسان حال نہیں دنیا میں، ان کے دین کے اللہ کے دشمن ساری دنیا میں بقیے ادھیڑ رہے ہیں. ان کی قسمتیں تار تار ہو رہی ہیں، ان کی عزتوں عصمتوں، ان کی جانوں، ان کے بدنوں سے اللہ کی قسم کافروں کی جیلیں، کافروں کے عقوبت خانے وہ مسلمانوں کے جسموں سے آباد ہیں، بھرے پڑے ہیں.
میرا سوال ہے آپ سے، آپ کے ذریعے 57 مسلمان حکمرانوں سے، 57 مسلمان حکومتوں کے منبر و محراب کے وارث علماء کرام سے، مدرسوں کے شیوخ الحدیثوں سے میرا سوال ہے، دینی جماعتوں کے، اسلام کے، انقلاب کے ٹھیکیداروں، علمبرداروں سے میرا سوال ہے، دنیا میں ایک ایک کر کے خطہ اللہ کی زمین کا کافروں کے، اللہ کے دشمنوں میں چلا گیا، مسلمانوں کا دین نصف ہو گیا، مسلمانوں کو فرقہ واریت اور پارٹی بازی کی غلاظت اور نجاست کے اندر مسلمانوں کو لچیر دیا، عصمتیں تار تار ہو گئی، حرمتیں پامال ہو گئی، خاکے بن گئے، کافروں کے عقوبت خانے، جیلیں مسلمانوں کے وجودوں سے بھر گئی، 7 سمندروں پر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، 57 مسلمان حکومتیں دے ڈالیں، ذمہ دار اور قصور بار کون ہے؟ ناراض نہیں ہونا، پوچھو ان 57 مسلمانوں کے حکمرانوں سے، ان مسلمانوں کے قائدین سے، ان مسلمانوں کے منبر و محراب کے وارثوں سے، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ ہمارا فریضہ تھا، ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اس فریضے اور اس ذمہ داری سے وفا کی، علماء نے کی، سیاستدانوں نے کی، حکمرانوں نے کی، اسلامی انقلاب کے جھنڈے اٹھانے والے، اسلامی انقلاب کے نعرے لگانے والے ٹھیکیداروں نے کی، کیا اس کا دفاع کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ کیا ہوا؟ کل اگر 3 ہجری میں اگر کافروں کے لشکر آ رہے تھے، مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مشن لے کے آتے تھے، مدینے والوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے آتے تھے، تو آج بھی میرے محترم بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج بھی اسی طرح کے لشکر ساری دنیا کا کفر آج بھی پاکستان پر حملہ آور ہے، جس طرح اس دور کے رب کے دشمن وہ مسلمانوں کی اس مدینے کی بستی پر حملہ آور تھے، آج ساری دنیا کے کافر اسی طرح آج اللہ کی زمین پر اس خطے کے اوپر حملہ آور ہے، پاکستان جس خطے کا نام ہے۔ احزاب، جنگ احزاب، کیا معنی ہے احزاب کا؟ یہودی بھی، مشرکین بھی، ارد گرد کے سارے کافر قبیلے، بڑے لشکر سب اکٹھے ہو کر آ گئے۔ آج بھی FATF کے 35 ملک اکٹھے ہو کے آ گئے، امریکہ بھی ان کے ساتھ، اسرائیل بھی ان کے ساتھ، ہندوستان کے مشرق بھی ان کے ساتھ۔ دنیا میں امریکہ کی لونڈیاں سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے گواہ امریکہ کے حکم پر ناچنے والے، امریکہ کی فرما برداری کرنے والے، امریکہ کو سجدہ کرنے والے، یہ بدبخت ادارے قسم اللہ کی یہ بھی ان کی پشت پر کھڑے۔ نشانہ کیا ہے؟ نشانہ کون ہے؟ پاکستان۔ ایک نشانہ سعودی عرب ہے، ایک نشانہ پاکستان ہے۔ سعودی عرب اس وقت سے نشانہ ہے، وہ نشانہ اس لیے ہے کہ وہ عقیدہ توحید کا مرکز ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی کو داتا، کسی کو دستگیر، کسی کو بندہ پرور،
کسی کو بگڑیاں بنانے والا، ڈوبی ہوئیوں کو تارنے والا، کسی کو ما فوق الاسباب مدد دینے والا، کسی کو اولاد دینے والا، بیٹوں سے نوازنے والا، حکومتیں عطا کرنے والا، وہ رب کے سوا کسی کو نہیں سمجھتے. یہ پیغام، یہ دعوت وہاں سے دنیا میں پہنچ رہی ہے. قصور یہ ہے اس کا. اور پاکستان کا قصور کیا ہے؟ یہاں تو شرک کے اڈے بھی ہیں، یہاں تو فحاشی کے اڈے بھی ہیں، یہاں تو ہر گناہ، نافرمانی، جرم عروج پر ہے. یہاں تو رب کے دین کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. مذاق اڑانے والے بھی دندناتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر پاکستان کا قصور کیا ہے؟ پاکستان کیوں نشانے پر ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ سکتا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پاکستان اس لیے نشانے پر ہے، کافر یہ سمجھتے ہیں، انہیں یہ یقین ہے کہ جو آج سے 1439 سال پہلے جو لوگ ایک چھوٹی سی بستی، مدینہ نام کی ایک بستی، یثرب نام کی بستی سے جو لوگ اٹھے تھے، جس عقیدے کی بنیاد پر اٹھے تھے، جس طریقے کار کو لے کر اٹھے تھے، اسی عقیدے کی بنیاد پر 100% اسی طریقے کار کو لے کر دنیا میں کسی خطے کے اندر کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہوا. صرف پاکستان واحد خطہ ہے جس کے اندر ایسے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے، ان اللہ کے مخلص بندوں کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا، وہ آج تک کرتے آئے اور کرتے رہے. حکومتوں پر، اپنے ایجنٹوں پر جتنا ووٹ، جتنا پریشر ڈال سکتے تھے اتنا ڈالا اور اتنا ساری دنیا سے ڈلوایا. کرتے رہے بڑا کچھ. وقت نہیں میں ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں. جب انہوں نے دیکھا یہ طریقہ کارگر نہیں ہو رہا، اس طریقے سے ان لوگوں کا عمل نہیں روکا جا سکتا، حکومتیں وہ نئی طاقت رکھتی، ان کے عمل کو بند کرنے کی، ختم کرنے کی صلاحیتیں، وسائل ان کے پاس نہیں ہیں، وہ تیار نہیں ہے، ان سے نہیں ہو رہا. تو انہوں نے اب عمل کیا شروع کیا کہ جس خطے سے یہ لوگ اٹھ رہے ہیں، اس خطے کو ہی دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے. اس کے اندر فرقہ واریت کا گند پھیلا کر، ایک دوسرے کے دستے گرے باندھ کر کے ان کو اندر سے کمزور کر دیا جائے. ان کے اندر پارٹی بازی کی غلاظت کو ہوا دے کے، فروغ دے کے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے پر لگا دیا جائے. اسی پر یہ چلتے رہے، اسی پر کام کرتے رہے. انہیں ان کے دین سے، ان کے نبی کی سنت اور سیرت سے، انہیں ان کی کتاب سے دور کر دیا جائے. نیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ غافل ہو جائیں اپنے دین سے، اپنے نبی سے، اپنے نبی کی سیرت سے، اپنی کتاب سے، غفلت کے اندر چلے جائیں. ساری مصروفیات نیٹ پر اور میڈیا کے اوپر ان کی صرف ہوں. اس طرح اللہ کی مدد سے یہ محروم ہو جائیں گے. اس طرح ان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے گا، افرادی طور پر ان کو فرقہ واریت کے اندر، پارٹی بازی کے اندر مبتلا کر کے یہ کسی قوم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے. اور ان کا معاشی ستیہ ناش کرنے کے لیے
معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے یہ FATF کے 35 صلیبی چوڑے وہ میدان میں کھڑے ہیں. ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ ہفتہ کے لیے سر جوڑ کے کبھی فرانس میں بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کسی ملک میں بیٹھ جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پاکستان ہے. پاکستان کا قصور کیا ہے؟ یہاں تو سیکولر حکمران ہے, یہاں تو بے دینی کا سلاب ہے, یہاں تو فرقہ واریت بھی ہے, پارٹی بازی بھی ہے, یہاں تو دین سے بغاوت, لا تعلقی وہ بھی موجود ہے. پھر قصور کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں, قصور وہی ہے جو میں نے بتایا. کہتے ہیں وہی لوگ ہیں جو 1439 سال پہلے کھڑے ہوئے تھے, وہی لوگ دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور ہمارے بڑے دکھ سے, قسم اللہ کی بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں, بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں, ہمارے لوگ 57 مسلمان حکمران, ہزاروں مسلمان اسلام کے نام پر چلانے والے اسلامی جماعتوں کو, ہزاروں جماعتیں, ان کے قائدین, ان کے رہنما, کروڑوں علماء کرام, شیوخ الحدیث, ممبر محراب کے وارثان. ہماری سوچ پتا کیا ہے؟ کہتے ہیں امریکہ کے خلاف نہیں لڑ سکتے, وہ FATF کی جو ہے نا وہ دھمکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. وسائل نہیں ہے ہمارے پاس, ان کے پاس وسائل بڑے ہیں, ان کی تیاری بڑی ہے. پہلے ہمیں اتنے وسائل, اتنی تیاری, اتنی ترقی ان کے مقابلے کی کریں گے تو پھر ان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت آئے گی نا. ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اگر کوئی اللہ کا مخلص بندہ اس لا الہ الا اللہ کی سرزمین کی حفاظت, سلامتی اور دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کافر کو بھوک رہے ہیں, چیخو پکار کر رہے ہیں, ساری دنیا میں دہائی دیتے پھر رہے ہیں. قسم اللہ کی 57 مسلمان حکومتوں کے ذمہ دار کرتا دھوکہ وہ بھی ان اللہ کے دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملانا اپنی ترقی, اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں. ان 57 مسلمان ملکوں کے 1.5 ارب مسلمانوں کے قائدین, رہنما, قسم اللہ کی ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ نانا ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ جہاد کرنا تو بیوقوفی ہے, یہ تو حماقت ہے. ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. یہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا سوال یہ کہتا ہے حافظ سعید کیوں چل رہے ہیں, جماعت الدعوہ کیوں کام کر رہی ہے, FATF کے دفاتر کیوں کر رہے ہیں, یہ خدمت خلق کا کام کیوں کر رہے ہیں, یہ ممبر محراب پر کھڑے ہو کر سرعام اللہ کے دشمنوں کے خلاف مسلمانوں کو کیوں تیار کر رہے ہیں. اور ان سیاستدانوں, ان مسلمانوں کے حکمرانوں کے پاس قسم اللہ کی ایک رتی کی غیرت نہیں ہوتی. یہ بے غیرت, یہ بے شرم, بے حیا, نہ ملک کی سلامتی کا خیال کرتے ہیں, نہ قوم اور دین کے حفاظت کا خیال کرتے ہیں, کسی چیز کا خیال نہیں. بس اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے, اپنی باری لگوانے کے لیے دین بھی قربان, قوم بھی قربان, ملکی مفادات بھی قربان. بس صرف وہ کتے دنیا سے جن کے پاس ایٹم بم ہے, جن کے پاس میڈیا ہے, وہ ہم پر راضی ہو جائیں, وہ ہم پر خوش ہو جائیں, ان کے ہاں ہمارا وقار بن جائے, وہ ہماری باری کو پکا کر دیں, ہماری سیٹ کو پکا کر دیں, ہماری حکومت کو لمبا کر دیں. قسم اللہ کی صرف ایک گندیا, گندی, پلید, نکمی, کمینی سوچ کے لیے 70 سال سے پاکستان کے حکمران یہ گرد, یہ حلالت, یہ ریاست اللہ کی زمین پر پھیلانے کا کردار ادا کر رہے ہیں. میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں
ان 70 سالوں کے اندر ان حکومتوں نے دیا کیا ہمیں؟ کیا دیا؟ کیا دیا؟ سڑکیں بن گئی آپ کی ہیں؟ آپ کہیں گے سڑکیں دی ہمیں؟ وہ بن گئے آپ کے سڑکیں، وہ بن گئے، سڑکیں بن گئی، گلیاں پکی ہو گئی، سیوریج کا سسٹم بن گیا. میرے محترم بھائیوں، ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ ان چیزوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہم بھاگ بھاگ کر دوبارہ ان غداروں کو، ان کافروں کے مفادات کے تحفظ کرنے والے ان بے غیرتوں کو ہم بار بار منتخب کرنے کے لیے بے غیر ہوتے ہیں. مولوی بھی کہتا ہے ان کی حمایت کرو، ان کی حمایت کرو. جو پاکستان کی سلامتی کا دشمن ہے، پاکستان کے دشمنوں سے دوستیاں لگائے بیٹھے، جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے بکواسات کرنا جس کا معمول بنا ہوتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے خون پسین عوام کی خون پسینے کی کمائی سے ساری دنیا کے اندر اثاثہ جات بنا کر ان کو گلزار کر کے خودکشیوں کو مجبور کر دیا. ان بےغیرتوں کو، ان لٹیروں کو، ان غداروں کو، ان امریکہ کے، انڈیا کے وفاداروں کو، ان کو دوبارہ منتخب کرو. یہ تمہیں خوشحالی دیں گے، یہ تمہارا سیوریج کا نظام بنا دیں گے، تمہاری گلیوں کو پکا کر دیں گے، تمہیں صاف پانی دے دیں گے. اور میرے بھائیوں، کہاں رہتے ہیں ہم؟ کہاں رہتے ہیں؟ کس نبی کی امتی ہیں؟ کس نبی کا کلمہ پڑا ہے؟ بڑے دکھ سے سوال کر رہا ہوں آپ سے، کہاں کھڑے ہیں؟ نبی کی سیرت میرے لیے اور آپ کے لیے تو نمونہ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ وہ ٹرمپ کی سیرت، ٹرمپ کے اقوال، وہ ٹرمپ کے خباثت، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ مودی کی چاہت، اس کی محبت، وہی ہماری چاہت اور ہماری محبت ہے. ہم کہتے ہیں وہ بھی گوشت کھاتا ہے، آلو گوشت کھاتا ہے، ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. وہ بھی رب کو مانتا ہے، ہم بھی رب کو مانتے ہیں. اس نے رب کا نام اور رکھ لیا، ہم نے اور رکھ لیا. ہم ایک ہی چیز ہے، ایک ہی قوم ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی تقریر، یہ کوئی تقریر نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں بنا. میں پھر دکھ سے یہ بات نہ کہوں تو میرے بھائی کیا کہوں؟ مسلمان قسم اللہ کی دہلوں کی طرح، دہلوں کی طرح ان بدبختوں کے ہاتھوں، ایسے رساگیروں، لٹیروں، غداروں، دشمنانے اسلام، دشمنانے پاکستان، دشمنانے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے 24 گھنٹے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی دولتوں کو وقف کیے ہوئے ہم ان بغیرتوں کو پھر دوسری مرتبہ منتخب کر دیتے. اور وہ اتنے بے شرم، اتنے بے حیا، قسم اللہ کی شرم اور حیات ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا. اربوں ڈالروں کی کرپشن کا کیس ہو اور وہ دندناتا پھرے، ساری عدالتیں غلط، سارا کچھ جھوٹ. یہ امریکہ کا لونڈا، یہ مودی کا پالتو، یہ سچا باقی سارا کچھ سارا پاکستان غلط ہے، سارا پاکستان غلط. یہ لونڈا سچا تھا. اور کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے تیار ہے دوبارہ ایسے دشمنانے اسلام، ملک کی سلامتی کا دشمن، ملک کی سلامتی کو 70 سالوں میں قسم اللہ کی کسی حکمران کے دور میں اس پاکستان کی سلامتی کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا آپ کے ان سابقہ حکمرانوں نے پہنچایا. 70 سالوں کی تاریخ میں پاکستان کی سلامتی کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس دور میں ہو گیا. کر دیا گیا اور ابھی کرنے پر کمر بستہ ہے. پیچھے سے آرڈر نہیں ملا ہوا ہے، پیچھے سے حکم یہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
ہمارا ہاتھ تمہارے پیچھے ہے. ہم تمہیں بچانے کے لیے اپنی حکومتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا پورا زور وہ لگائیں گے. چلو افراتفری پھیلاؤ، عوام کو لڑاؤ، ملک کو کمزور کرو، ملک کے خفیہ سلامتی کے راز جو اللہ کے دشمنوں کے کانوں میں پھونک ہو جاتے ہیں. یہ نوکری ہے تمہاری، کرو کام اس نوکری پر. اب اس کی باری ہے، پھر اس کی باری لگ جائے گی، پھر تیری باری آ جائے گی. کرو کام، یہ تمہارا مشن ہے، یہ تمہاری، اس کی تنخواہ دیتے ہیں ہم تمہیں. اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کریں. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمیں کرسیوں سے، سیٹوں سے، وزارتوں اور صدارتوں سے قسم اللہ کی کوئی زیادہ غرض نہیں ہے. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. ہم یہ لا الہ الا اللہ کی جاگیر، یہ لا الہ الا اللہ کی جاگیر، ہم یہ لاکھوں قربانیوں سے ملنے والا یہ رب کا تحفہ، یہ ملک پاکستان، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس پر حملہ اور اسلام کے، مسلمانوں کے، ساری دنیا کے اسلام دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی قسم میدان میں اترے ہیں. مجبوراً اترے ہیں. یہ سیٹوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. ہم نے اس لا الہ الا اللہ کی جاگیر کی حفاظت کرنی ہے، اس کا دفاع کرنا ہے. اس کو واقعتاً مدینہ ثانی بنانا ہے انشاءاللہ الرحمن. اس کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے حقوق پر کھڑا ہونے والا، آواز اٹھانے والا، قسم اللہ کی ساری دنیا کے ظالموں درندوں کی باتوں کو روکنے والا، ٹوکنے والا، ان کے گندے سسٹموں کو، ان کی گندی کوششوں اور خباستوں کو ننگا کر کے انہیں لوگوں کو دکھانے والا، یہ فریضہ ادا کرنے والا ملک انشاءاللہ ہم نے اس کو بنانا ہے. اس کو واقعتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ملک بنانا ہے. اس کی عوام کو سب سے پہلے آزادی دلوانی ہے. آزادی سب سے پہلے کیا دلوانی ہے؟ اس کی عوام کو نہیں دلانی، ساری دنیا کے مسلمانوں کو دلانی ہے. کیونکہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب پاکستان کے 22 کروڑ عوام نہیں، قسم اللہ کی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے دنیا کے 1.5 ارب مسلمان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب 22 کروڑ نہیں، قسم اللہ کی اس کا مطلب ہے 1.5 ارب مسلمان. ان کے عقیدے کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کے کاروبار کی حفاظت، ان کی حرمتوں کی حفاظت، ان کے دین کی حفاظت، ان کو دنیا میں سر اٹھا کر جینے کا موقع دینا، ان کو دنیا میں عزت سے رہنے کا حق دلوانا، ظالموں کو ظلم سے روکنا، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. ہم اس ملک کو سب سے پہلے یہ بنائیں گے انشاءاللہ. وہ ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ایسے تو مجھے نہیں پتا چلا. ہمارا مقابلہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ہمارا مقابلہ یہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ہمارا مقابلہ پاکستان کے اصلی ابدی دشمنوں کے ساتھ ہے. کسی سیاسی جماعت سے، کسی دینی جماعت سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. یہاں پر ہمارا مقابلہ امریکہ سے ہے، FATF سے ہے، ہندوستان سے ہے، اسرائیل سے ہے، پورے یورپ سے ہے. ہمارا مقابلہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے والے ان عالمی دہشت گردوں، بھیڑیوں، درندوں سے ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم سے یہ نہ توقع رکھنا کہ ہم آپ کی گلیوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی نالیاں بنا دیں گے، آپ کے سولنگ لگوا دیں گے، یہ توقع ہم سے نہ رکھنا. ہمارا سب سے پہلا کام
زندگی کی آزادی دلانا، آپ کے ایمان کی، جان کی، عزت کی سلامتی اور حفاظت کو پختہ کرنا، آپ کو کافروں کی غلامیوں سے نکال کر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یو این او، سلامتی کونسل کی زنجیروں کو توڑ کر قسم اللہ کی آپ کو رب کے سامنے جھکانا ہمارا سب سے پہلا منشور کا سب سے پہلا نمبر ہی یہ ہے. صرف آپ کو نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ منشور ہے ہمارا. ہمارے نبی نے ہمیں یہی منشور دیا. ہمارے نبی نے ہمیں انصاف سے بتائیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہجرت کے بعد آپ نے آ کر پل بنائے، پکی سڑکیں بنائی، ہاں صحیح صحیح بتائیں، کارخانے فیکٹریوں کے جال بچھائے، ضرورت ان چیزوں کی تھی کہ نہیں؟ اور میرے بھائیوں ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ قسم اللہ کی ضرورت تھی، کارخانوں کی بھی تھی، فیکٹریوں کی بھی تھی، پلوں کی ضرورت بھی تھی، اور سڑکوں کی ضرورت بھی تھی، گلیوں کو پختہ کرنے کی ضرورت بھی تھی، ساری ضروریات تھی. امام الانبیاء نے کیا کیا؟ بدر کے اندر جا کر اللہ کے دشمنوں سے جنگ کی، بنو قریظہ سے جنگ کی، بنو نذیر سے جنگ کی، بنو قینقاع کو ذلیل کر کے جزیرہ عرب سے نکالا. اللہ نے پھر سب کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ سڑکیں بھی دے دی، پل بھی دے دیے. قسم اللہ کی ساری دنیا کے سیاستدان بھی مل گئے، ساری دنیا کے سائنسدان بھی مل گئے. کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا میں وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ماہر، حکومتیں چلانے والے، وہ مسلمانوں سے پوچھ کر، ان ان پڑھوں سے پوچھ کر کرتے تھے اب کیا کریں، حکم دو ہمیں، تیار ہے؟ یہ کہتے تھے ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہمارے بچوں کو، تم نے انجینئرنگ کی ہے، سائنسدان بنے ہو، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. قسم اللہ کی مجال نہیں تھی ان بدبختوں کی. وہ کہتے ہم نہیں پڑھاتے تھے، یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے، ہماری ڈگری بہت اونچی ہے. وہ الگ پہ پڑھاتے تھے بچوں کو. ان کو کہا یہ بناؤ، یہ چیزیں، سڑکیں بنا دو، سارا کچھ بنا دو. مجال تھی، وہ انکار کر سکے؟ قسم اللہ کی وہ ہر شے کرنے کے لیے سب کچھ تیار. سارا کچھ ملا مسلمانوں کو کہ نہیں ملا؟ جماعت الدعویٰ یہ منشور لے کے کھڑی ہوئی ہے. ہم نے انشاءاللہ الرحمن، یہ صرف الیکشنوں کی جماعت نہیں ہے میرے بھائیوں، قسم اللہ کی الیکشنوں کی جماعت نہیں ہے. مت دھوکے میں رہنا کسی سے، ہم الیکشنوں کی جماعت نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں ان سیٹوں کے ذریعے، ان الیکشنوں میں جیت کر اسلام کو غالب نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں اسلام نہیں غالب ہو سکتا اس کے ذریعے. یہ جو طریقہ ہے یہ اسلام کے غلبے کا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کی آزادیوں کا طریقہ نہیں. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے. وہ مجبوری کیا ہے؟ اگر آپ مجھے اکیلے میں پوچھیں گے تو انشاءاللہ بتاؤں گا کیا مجبوری ہے. سرعام نہیں بتا سکتا کہ ساری دنیا کے کتے بلے ہماری باتیں سن رہے ہیں، ان کے ہیڈ آفسوں میں پہنچ رہی ہیں، اور وہ ان باتوں کی فائلیں تیار کر کر کے اسلام آباد میں پہنچا رہے ہیں. 24 گھنٹے ان کی طرف سے فائلیں آ رہی ہیں. ہم پاکستان کی سلامتی، پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا ملک، پاکستان کو قسم اللہ کی اسلامی اور فلاحی ملک، پاکستان کو ساری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی سلامتی اور حفاظت کا بیس بنانے کے لیے یہ تحریک لے کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ اسلام کی نشست ثانیہ کی تحریک ہے. یہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ملک بنانے کی تحریک ہے. یہ قسم اللہ کی پاکستانیوں کو رب کے سامنے جھکانے کی تحریک ہے. یہ پاکستانیوں کو ان اللہ کے دشمنوں، ان کے لونڈوں لونڈیوں کی غلامیوں سے آزاد کروانے کی تحریک ہے. یہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی زمین پر محمد رسول اللہ کا پھریرا لہرانے کی تحریک ہے.
تو پھر میں سوال کرتا ہوں، ساتھ دے رہا ہے اس تحریک کا کہ نہیں؟ صرف اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کرنا، یہ ذمہ داری سمجھانے کی آپ کو، چلو میں نے تو آپ کو سمجھا دیا، یہ چند لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جو شاید 0.5% بھی نہ ہو فیصلہ آباد کے لوگوں میں سے، یہ کام میں نے آپ تک پہنچایا، آپ نے ایک ایک گھر تک، ایک ایک بندے تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچانا ہے، اور ایک ایک بندے کو ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے انشاءاللہ قائل کرنا ہے، ایک ایک بندے کو کھڑا کرنا ہے۔ کرو گے؟ یہ ہے میرا مطالبہ آپ سے، کرو گے؟ ہاں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا اگر کرو گے تو؟ انشاءاللہ یہ رب کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے، یہ ناک سے نکیریں نکالیں گے دنیا میں، قسم ہے اللہ کی۔ پھر آپ دیکھیں گے یہ ساری دنیا میں سر جھکا کے جزیوں کی تھیلیاں لے کر آپ کے حکمرانوں کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قسم اللہ کی کھڑے ہوں گے، سر جھکے ہوں گے۔ پھر یہ جو آپ ان کو حکم دیں گے وہ آپ کے اشارے ابر پر قسم اللہ کی ہر آپ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر یہ نتیجہ نکلے گا، پھر صرف آپ کی سڑکیں یا سیوریج کا سسٹم نہیں بنے گا، قسم اللہ کی پھر آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ان باریاں لینے اور دینے والوں نے قسم اللہ کی آج تک یہ پیغام امت کو نہیں دیا، ان کو سمجھ بھی نہیں ہے، وہ جانتے بھی نہیں ہے، وہ دیکھ سکتے بھی نہیں ہے۔ اگر کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی اور عزتوں سے نوازے گا، نہیں کرو گے تو میرے بھائیوں نہ رب میرا محتاج ہے نہ آپ میں سے کسی کا محتاج ہے، ہم نہیں نہ کریں گے تو آسمانوں والا رب وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہی کرتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا، اس نے کیا کیا ہوا؟ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں خلاف ورزی کا قسم اللہ کی سوچنا بھی حلال اور جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ رب کا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ کیا وعدہ ہے رب کا؟ قرآن میں وعدے کے لفظ سے رب نے ذکر کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم۔ تم نہ کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ، نہ پھیلاؤ ایک ایک گھر تک، ایک ایک بندے تک ان کی دعوت، نہ چلو ان کے ساتھ، چلو تم غداروں کے ساتھ، ملک کی مفادات کا سودا کرنے والوں کے ساتھ، ملک کی سلامتی کو نقصان، ملک کے راز فاش والے ان غداروں کے ساتھ چلو۔ لیکن اللہ کہتا ہے کیا؟ سن لو، تم نہیں چلو گے تو میرے بندوں میں کچھ نہیں بگڑے گا، میرا ان سے وعدہ ہے، لا یستخلفنہم فی الارض۔ صرف پاکستان کی حکومت نہیں، اللہ زمین کی حکومت کی خلافت ان کو عطا کرے گا۔ سچا ہوگا وعدہ رب کا یا نہیں؟ ملے گی خلافت یا نہیں ملے گی؟ رب دے گا یا نہیں دے گا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ساری دنیا میں غلبہ اور تمکین دے گا، کوئی اس ایسا نہیں رہے گا جو اس دین کی تابع داری قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی ایسا نہیں رہے گا، ہو جائے گا یہ کام۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ان کے سارے خوف رب عمل میں تبدیل کر دے گا، کوئی خوف نہ سیاسی، نہ معاشی، نہ معاشرتی، نہ کسی دشمن کا، نہ کسی کتے بلے کا، کوئی خوف نہیں رہنے دے گا۔ لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ کے ان مخلص بندوں کے قدموں کے ساتھ قدم اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، اسلام کی حفاظت کے لیے زندہ رکھے، اسلام کے غلبے کے لیے زندہ رکھے، پاکستان کی سلامتی کے لیے زندہ رکھے۔ اللہ اسلام کی اور پاکستان کی حفاظت کا ہم سے کام لے لے۔ اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہمارے ہاتھوں سے ذلیل و خوار کر دے، ساری دنیا میں ان کافروں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے۔
انشاءاللہ یہ رب کرے گا، یہ بھی اس کا وعدہ ہے بڑے بھائی، کرے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم مخلص ہو جائیں اپنے ملک کے ساتھ، ہم مخلص ہو جائیں سب سے پہلے اپنے ساتھ. جو ان لٹیروں کو، ان باڑیوں والوں کو بور دیتا ہے وہ اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں، وہ اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اپنی مسجد مدرسے کے ساتھ قسم اللہ کی وہ مولوی مخلص نہیں مخلص، وہ اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اپنے کاروبار اور جان کے ساتھ مخلص نہیں. جو ان لٹیروں کو، ان غداروں کو، ان راز فاش کرنے والوں کو، ان مودی اور ٹرمپ کے یاروں کو بار بار لاتا ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے کسی مفاد کے ساتھ مخلص نہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں زبردستی آپ سے کچھ نہیں کروا سکتا. دعا کروں گا اللہ آپ کے سینے کھول دے، اللہ آپ کے دلوں کو نرم کر دے. آپ بھی اس قافلے میں جو اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ملک بنانے کے لیے نکلے ہیں، اللہ آپ کو بھی ان کے شانہ بشانہ قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.